آگے سے حوالہ سنیے گا، یہ میرے پاس اللہ کا پاک قرآن ہے، قرآن مقدس سے بڑی کون سی دلیل ہے؟ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ تو توجہ میری طرف کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے دین میں فرقے بنائے، وکانوا شیعا، اور وہ شیعے ہو گئے، شیعے بن گئے، شیعے، لست منہم فی شیء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیعے ہو گئے، لست منہم فی شیء، اے محبوب آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، دانت نکالنا اور ہے اور رد کرنا اور ہے، اوروں کے سامنے بیٹھ کے پڑھ کے مارنا اور ہے۔ اب آگے سنیے گا، اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ان کے بارے فرمایا اے محبوب جو شیعے ہیں آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رافضی ہیں وہ مشرک ہیں۔ اگر میرے سامنے قرآن کو اٹھائے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا انما المشرکون نجس، مشرک پلید ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا لا یمسہ الا المطہرون، اور جو پلید ہوتا ہے وہ قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگا سکتا، یہ تو قرآن کو چھو ہی نہیں سکتا۔ میں نے ان کے اپنے کتاب سے، یہ کہتے ہیں ابو بکر صاحب سے بڑا افضل ہے اور شیعہ اس کو برا بلا کہتے ہیں تو شیعہ غلط کرتے ہیں، تو میں نے ان کے اپنے کتاب سے نکال کے دکھا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو بکر کو، ان کے اپنے کتاب میں بخاری نے روایت کی ہے، البانی نے تصحیح کی ہے کہ ان کو کیا بولا ہے؟ مشرک بولا۔ اس کا جواب دے دیا اس نے، بالکل جواب ہی نہیں دیا۔ اور پھر یہ تو میں نے ثابت کر دیا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ابو بکر کو مشرک کہنا، یہ تو سنت ثابت ہو گیا نا بھائی۔ پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر عمر صاحب کو بولا احمق، ٹھیک ہے، یہ تو ان کے اپنے کتابوں سے، ان کے روایت سے میں نے ثابت کر دیا۔ اس کا جواب دے دیا اس شخص نے، نہیں ثابت، نہیں جواب دیا۔ میں نے تو ثابت کر دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عمر کے لیے متعلق وہ کلمات الفاظ استعمال کیے ہیں کہ کسی بھی شخص کے آپ کہہ دیں وہ کہہ دے گا یہ گالی، یہ جو ہے توہین ہے، پھر ثابت ہو گیا کہ یہی کام رفض، یہ ان کو برا بلا کہنا، یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اپنے کتابوں سے میں نے ثابت کیا۔ اس کا جواب دے دیا اس نے، جواب بالکل نہیں دیا، ان کی یہ آپ کی حدیث نہیں ہے۔ پھر اس کی حالت دیکھیں بھائی کہ انہوں نے سورہ انعام کی یہ آیت مبارکہ دکھایا آپ لوگوں کو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم شیء، کہا کہ جو لوگوں نے اپنے دین کو میں تفریق کر دیا، فرقے بن گئے، ان کا آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ کہتے ہیں یہ شیعوں کے روافض کے متعلق۔ اور بھائی میں اس میں یہاں پہ جو میں آپ کو پیج دکھا رہا ہوں اس میں بہت سارے ترجمے ہیں، یہاں پہ احمد رضا خان بریلوی کا ترجمہ آپ دیکھ لیں، اس کا شیعوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ جنہوں نے اپنے دین میں جدا جدا راہیں نکالے اور کئی گروہ ہو گئے، اے محبوب تم ان سے کچھ علاقہ نہیں، ان کا معاملہ وہی اللہ کے حوالے ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ قادری صاحب کا ترجمہ دیکھیں، بے شک جن لوگوں نے جدا جدا راہیں نکال کر اپنے دین کو پارا پارا کر دیا اور مختلف فرقوں میں بٹ گئے، آپ کسی چیز میں ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ یہ کیا، یہ شیعوں کے متعلق نہیں بھائی، یہ آپ لوگوں کے متعلق ہے جنہوں نے دین کو پارا پارا کیا۔ شیعوں نے اپنے دین کو پارا پارا نہیں کیا بھائی، ملاحظہ کریں شیعوں نے کیا کیا بھائی۔ شیعوں نے، یہ کتاب ہے سنن ترمذی، یہاں پہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں یہ حدیث نہ صرف صحیح ہے بلکہ یہ متواتر ہے متعدد حسانید کے ساتھ، ہم نے اس کی اتباع نہیں کی جس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا۔ یہ سنن ترمذی ہے، چاپ دار الفکر سنہ 2008 میں چھپی ہے، باب مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی حجتہ یوم عرفہ وہو علی ناقتہ القصوى، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے دن اپنے اونٹنی پہ خطبہ دے رہے تھے۔ میں نے سنا یہ کہہ رہے تھے یا ایھا الناس انی ترکت فیکم من ان اخذتم بہ لن تضلوا، میں تمہارے درمیان اپنا وصی، اپنا وارث، اپنا خلیفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو کہ اگر اس کی اتباع کرو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، کتاب اللہ و عترت اہل بیت، هذا حدیث حسن، حدیث حسن ہے، اور یہ بہت سارے متعدد طرق کے ساتھ ہے بلکہ متواتر ہے حدیث، خود ترمذی نے اس کی تحسین کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر اس کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، قرآن اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام۔ تم اہل بیت کی اتباع کرتے ہو، تم اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کی اتباع کرتے ہو، تم اہل بیت علیہ السلام کے غاصبین کا اتباع کرتے ہو، تم ابو بکر عمر کو اہل بیت علیہ السلام کا امام مانتے ہو، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر عمر پہ واجب کیا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو۔ تو یہ جو آیا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، یہ تمہارے متعلق ہے، تم نے دین کو پارا پارا کیا، گروہ گروہ بنا دیا، جس کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتباع کرو اس کی تم نے اتباع نہیں کی، یہ تمہارے ابو بکر عمر نے یہ کیا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، کہ جس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ اتباع کرو اس کی اتباع نہیں کی، فرقے بنا دیا انہوں نے۔ فرقہ تو ہم نے نہیں بنایا ہے، یہ شیعہ کو تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، فرمایا کہ اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو۔